لاہور میں کرکٹ میلہ سج گیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کا پہلا ٹی20 پاکستان نے جیت لیا۔ مہمان ٹیم نے 141 رنز بنائے۔ گرین شرٹس نے ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹیم میں واپس آنے والے شعیب ملک کی میچ وننگ 50، پہلا میچ کھیلنے والے احسان علی 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے 0، محمد حفیظ 17 رنز بنا کر وکٹ گنوا بیٹھے۔ حارث رؤف کا انٹرنیشنل کیریئر بھی شروع۔ شائقین کرکٹ کی خوشی قابل دید، مہمان ٹیم کو بھرپور انداز میں کہا خوش آمدید۔ قذافی اسٹیڈیم میں میچ کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات، پولیس، ایلیٹ فورس، ڈالفن اور دیگر سیکیورٹی ادارے الرٹ۔ قذافی اسٹیڈیم اور اطراف کا علاقہ 28 جنوری تک نو فلائی زون قرار۔ سکولز میں 11 بجے ہی چھٹی دے دی گئی۔ بنگلہ دیش کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم مارچ کے اختتام پر پاکستان آئے گی۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ بھارت کے پاس پاکستان آنے سے انکار کی صورت میں ہمارے پاس 2021 میں بھارت نہ جانے کا آپشن ہوگا۔ حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو عوام میں مایوسی پھیلانے کی سازش قرار دے دیا۔ کرپشن میں اضافے کے متعلق عالمی ادارے کی رپورٹ شفافیت کے برعکس قرار دے کر مسترد کر دی۔ فردوس عاشق اقبال کا کہنا ہے رپورٹ کو پڑھ کر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ عمران خان نے کرپٹ عناصر سے سمجھوتا کیا ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ بزدار سرکار ہو جائے ہوشیار، خبردار۔ نون لیگ پنجاب میں ہلچل مچانے کو تیار۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو گرین سگنل دے دیا۔ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا۔ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے کمیٹی روم میں آج بھی اہم اجلاس ہوا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن اراکین کی نعرے بازی، وزیر اطلاعات نے بھی اپوزیشن کو یاد دلا دیا ماضی۔ اجلاس کے دوران تقریر کر رہے تھے فیاض چوہان، زوردار نعرے لگانے لگے اپوزیشن ارکان۔ ٹک ٹاک گرل کے حوالے سے نعرے لگائے۔ صوبائی وزیر نے جواب میں کہا آپ کے لیڈر نے ماضی میں ایک گلوکارہ کو گانے سنائے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے ان کے خلاف غیر مہذب الفاظ استعمال کیے۔ بحیثیت اسپیکر اور عوامی نمائندہ استحقاق مجروح ہوا۔ میڈیا سے بات چیت میں بولے جام کمال شاید نہیں جانتے کہ اسپیکر پورے ہاؤس کا سربراہ ہوتا ہے۔ پارٹی کے بیشتر اراکین ناراض ہیں، وقت آنے پر سب سامنے آئیں گے۔ ہمیں یس مین نہیں وہ آئی جی چاہیے جو صوبے میں امن قائم رکھ سکے۔ بد امنی بڑھے تو کیا سرکاری ملازم سے سوال بھی نہ کرے؟ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ مزید بولے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے وفاقی حکومت کی کارکردگی کا سب کو پتہ لگ گیا۔ ایف آئی اے ٹیم کی سندھ اسمبلی آمد کا معاملہ، حلیم عادل شیخ اور دعا بھٹو نئی مشکل میں پھنس گئے۔ اسپیکر کا دونوں کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ آغا سراج درانی کا کہنا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ایف آئی اے کی ٹیم کو سندھ اسمبلی کیوں بلایا گیا؟ ایف آئی اے کی ٹیم گزشتہ روز طاہرہ دعا بھٹو سے پوچھ گچھ کے لیے سندھ اسمبلی آئی تھی۔ پی ایس پی کا پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں جلسہ، مصطفیٰ کمال کی سندھ اور وفاقی حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا پر ختم ہو جاتی ہے۔ مزید بولے ان کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ عوام انہیں ووٹ دیں، وہ ایک دن میں تبدیلی لا کر دکھائیں گے۔ سستی گندم ملنے تک آٹا 45 روپے کلو فروخت کرنے سے انکار۔ کراچی میں فائن آٹا بدستور 65 روپے اور چکی کا آٹا 70 روپے فی کلو فروخت۔ خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں بھی نان بھائیوں نے روٹی کا وزن کم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مختلف مقامات کا دورہ، کہتے ہیں 170 گرام کی روٹی 15 روپے میں بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कौमी रेडियो टेली मवासलात कॉरपोरेशन हरिपुर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ग्राउंड सर्वेलेंस टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। गुज़श्ता 3 साल के दौरान इदारे के कलीदी किरदार काबिशों को सराहा। कहा NRTC के जिद्दत भरे इक़दामात में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2 साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ियों का सफर तमाम। चीन की वांग क्यांग ने सेरेना विलियम्स के अरमानों पर पानी फेरा। उधर डेनमार्क की कैरोलिन विजिना और का शिकस्त के साथ कैरियर भी खत्म। इंटरव्यू देते हुए जज्बाती हो गई। कैरोलिन विजिना की दिसंबर में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हैं। गवर्नेंस और करप्शन की एक तवील दास्तान लिखी हुई है और तारीख के सुनहरे हरूफ में रकम है। जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से मीडिया में, अखबारात में, सिविल सोसाइटी में और अवाम में एक डिस्कशन और डिबेट चल रही है, ये बड़ा जरूरी है कि पहले उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको एनालाइज किया जाए। और जिस ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पे हम इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हवाले से साफ और शफाफ ना होने की जो फतवे और मुख्तलिफ खताबात दे रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो डाटा जिसकी बुनियाद पे वो इंडेक्स तरतीब देती है या परसेप्शन बेस्ड जो इंडेक्स है उसको तरतीब देने वाले जो अफराद हैं और जहां से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो तमाम गठजोड़ जो है वो अवाम के सामने एक्सपोज होना जरूरी है। पाकिस्तान को जो हेड कर रहे थे यहां से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, पाकिस्तान चैप्टर को, उन मौसूफ ने जो साबका अदवार में PMLN की क़यादत को, हुकूमत को जिस तरह पजीराई बख्शी और उनको करप्शन को कम करने के हवाले से एक ऐसा संगीन मजाकनामा उस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट किया, उनको नवाजने के लिए इस आला कारकर्दगी पे सफीर के ओहदे पे तैनात किया गया। और उसी हुकूमत ने उनकी जो नवाजिशात थी मौसूफ पे, वो एक सफीर की हैसियत से तैनाती, और हमारा कसूर ये है कि हमने उनके उस ओहदे में एक्सटेंशन नहीं की और वो अपने वक्त पे रिटायर हो गए हैं। दूसरी बात ये कि ये कौन मानेगा इस रिपोर्ट को कि जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि सबसे ज्यादा करप्शन मुशर्रफ दौर में हुई, फिर इमरान खान के दौर को जेर बहस लाया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर, और PMLN के दौर में सबसे कम। ये रिपोर्ट पढ़ के स्वाय आप हंस सकते हैं और इस पे कवाली ही कर सकते हैं। अदरवाइज जो ये कहे कि जिनको पाकिस्तान की अदालतें करप्शन किंग्स करार दे रही थी और करप्शन किंग्स के मुख्तलिफ कारनामे और स्याहकारियां अदालतों में जेरे समात हैं, उन जमातों के हवाले से ये रिपोर्ट जो है
ان کو جس طرح سے کلین چٹ دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے۔